جی تو السلام علیکم اینڈ آداب. کھٹی میٹھی یادوں میں شاہد انصاری, کراچی پاکستان سے آپ دوستوں سے مخاطب ہے. تو جناب, ہاسٹل لائف کا زمانہ تھا, اسٹوڈنٹ تھے. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہاسٹل میں بالعموم وہ لوگ رہتے ہیں, بالخصوص کہ جن کا گھر اسکول سے بہت دور ہوتا ہے اور وہ روزانہ جو ہے وہ آؤٹ بیک نہیں کر سکتے, تو وہ لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں, ظاہر ہے. تو ہمارے بھی کچھ ایسی صورتحال تھی. تو بہرحال ہم ہاسٹل میں تھے. تو ہاسٹل میں ایک زمانہ ایسا آیا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں واقعے کے میں پراپرلی واقعہ آپ کے سامنے رکھوں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں جو ہاسٹل میں جو چیزیں الاؤ کی گئی تھی, جو ہمارے ایکسس میں تھی, وہ تھی سونے کے اعتبار سے ایک بیڈ تھا, اور اس بیڈ کے جو ہے نا, یعنی پیتانے والا سائڈ ہے, یعنی پیروں والے سائڈ پہ ایک ڈبہ تھا. اس ڈبے کا جیسے آپ ڈھکن اٹھائے تو اندر ایک تکیہ رکھا ہوا تھا اور ایک کمبل. یعنی سردی کے موقع پہ آپ کمبل, بہت اچھا سا کمبل ہوا کرتا تھا, آپ اس کو اوڑھ لیں تاکہ آپ سردی سے محفوظ رہ سکیں. تو یہ ہر اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا تھا, یعنی ہر بیڈ والے کو. ایک کمرے میں 8 بیڈ ہوتے تھے, تو 8 بیڈوں کے یعنی ہر ڈبے میں ایک تکیہ اور ایک کمبل. اچھا جناب, جب سردی کا موسم آتا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جناب وہ کوئی, جیسے آپ کو تو پتہ ہے ہاسٹل لائف میں بھائی جو مال ہوتا ہے, وہ جتنے بھی جو اسٹاف کے لوگ ہیں, وہ بسا اوقات ہاسٹل کے مال کو, یعنی بچوں کے مال کو اپنا ذاتی مال سمجھتے اور اٹھا کے لے جاتے. ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا کہ بھائی جناب, کبھی کبھی جو ہے وہ وہاں پر جو اسٹاف رہتا تھا وہ کیا کرتے تھے کہ بچوں کے بیڈ سے کمبل اور تکیے نکال کے لے جاتے تھے جناب. اب جب کمبل اور تکیے نکال کے لے جاتے تھے تو لازمی بات ہے کمبل تکیے پہ شارٹ ہو جاتے تھے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا تھا, مثال کے طور پہ میرے برابر والے بیڈ سے کسی نے کمبل اور تکیہ نکال لیا, تو اب اس شخص نے بغیر مجھے انفارم کیے میرے بیڈ سے کمبل اور تکیہ نکال لیا. اب سارے کمبل اور سارے تکیے ایک جیسے ہی تھے, کوئی پہچان کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا. اب میں نے کہا میرے بیڈ سے کمبل تکیہ کہاں گیا؟ تو کامران نے بولا مجھے تو نہیں پتا شاہد بھائی, میرے پاس تو اپنا تکیہ کمبل ہے, جبکہ نکالا اس نے میرے بیڈ سے, لیکن چونکہ اس کے بیڈ کے ڈبے سے کسی نے نکال لیا تو اس نے بھی نکال لیا. تو یہ صورتحال ہوتی تھی. تو بس جس کا جو زور ہوتا تھا, چپکے وہ لوگ دوسروں کے کمبل تکیے نکال کے اپنی ضرورت پوری کر لیا کرتے تھے. اچھا جی, ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے بیڈ سے کسی نے تکیہ نکال لیا. اب جب رات کو میں سونے کے لیے گیا تو میں بڑا حیران, یار یہ تکیہ تھا, ابھی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے پہلے تک تو تکیہ موجود تھا, اب تکیہ نہیں ہے, یار کیا چکر ہے یہ. تو ہمارے یہاں 4 کمرے ہوا کرتے تھے, یعنی 4 کمرے ہوتے تھے, ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہوا کرتا تھا. تو کمرہ ڈومینٹری کہلایا کرتا تھا. اب ڈومینٹری 1, ڈومینٹری 2, ڈومینٹری 3, ڈومینٹری 4, ہر ڈومینٹری میں 8 بیڈ ہوا کرتے تھے اور ہر بیڈ کے ساتھ الماری ہوا کرتی تھی. تو ہم ڈومینٹری 3 میں رہا کرتے تھے. اچھا, ڈومینٹری 2 کے جو لڑکے تھے نا, وہ بڑے بدماش تھے بھائی. وہ جو ہے نا, عام طور پر جب ان کے یہاں تکیہ اور کمبل کو کھینچ کے لے جاتا تھا, وہ دوسری ڈومینٹریز سے جو ہے وہ ان کے بیڈ کے ڈبوں سے لے آتے تھے, تاکہ ہو سکتا ہے کمرے کے لوگوں کو اپنے کمبل کی تکیے کی پہچان ہو بھی جائے کسی حد تک. ہوتا ہے نا بھائی, بعض کا لیبل جو ہے وہ تھوڑا سا چیرا ہوا ہوتا ہے, بعض کا کمبل میں لیبل نہیں ہوتا, بعض کا لیبل آدھا ہوتا ہے, بعض کمبل بالکل دکھنے میں نیا لگ رہا ہوتا ہے. ہر بندے کو اپنی اپنی پہچان ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی کام ذرا مشکل تھا کیونکہ ایک جیسی چیز تھی, لیکن بہرحال کرنے والے کر لیتے ہیں بھائی. تو ڈومینٹری 2 میں ایک لڑکا رہتا تھا, اس کا نام تھا عمیر. تو اب ہوا ایسا کہ جب میرے بیڈ سے تکیہ غائب ہو گیا تو میں نے بولا یار یہ دیکھوں تو صحیح چکر کیا ہے. میں نے جناب چپل پہنی, ڈبے پاؤں میں ڈومینٹری 2 میں گیا. اب ڈومینٹری 2 میں کھڑا رہا تو لڑکے ہنس رہے ہیں, مطلب آپس میں ٹھٹے مار رہے ہیں کہ بھائی ارے یار بڑی مشکل سے تو تکیہ لے کر آیا. عمیر علی کہہ رہا ہے بڑی مشکل سے تو تکیہ لے کر آیا ہوں یار, میں دیکھا کہاں سے لو. شاہد انصاری کا بیڈ مجھے مل گیا, میں نے دیکھا یہ تکیہ تھا, بڑا وی آئی پی بہترین قسم کا تکیہ تھا. وہ میں نے بھی کیا تکیہ اٹھایا لے گیا. اچھا, میں ڈومینٹری 2 کے دروازے پہ چپکے کھڑا تھا, سارے نابینے تو کسی کو اتنا نظر نہیں آتا تھا, اور رات کا اندھیرا تھا ظاہر. میں نے بولا اچھا تو یہ صورتحال ہے. اچھا 2-3 لڑکے کر رہے تھے کام. میں نے کیا کیا, رات کو میں نے آدھے گھنٹے کا اور انتظار کیا. میں نے کہا چلو آدھے گھنٹے اور نیند خراب کرو, تھوڑا یہ لوگ سو جائے. پھر میں آدھے گھنٹے بعد یہ اتفاق سے لوگ سو رہے تھے. میں نے دیکھا ایک لڑکا بالکل بے خبر سو رہا تھا, خراٹے کی خر آواز آ رہی تھی. میں نے جناب پورے پوزیشن بنائی کہ تکیہ لے کر فرار کیسے ہوں گا, پوری پوزیشن بنائی. اور جناب تکیے اس والے کو دیکھا, وہ تکیہ پہ سر رکھ کر سو رہا تھا, اور اس کا جو ہاتھ ہے وہ بالکل سر کے برابر میں رکھا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے آتا تھا نا, بعض کو ہاتھ کو سیدھا کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے جناب ایک تکیے کو دونوں کونوں سے پکڑا, بڑے
یعنی ایک جھٹکے سے تکیہ کھینچا اور تکیہ کھینچ کر الٹے پاؤں میں فرار ہو گیا جناب وہاں سے. اب جب میں فرار ہو گیا, اب وہ بتا میرا تکیہ کون لے گیا, میرا تکیہ کون لے گیا, میرا تکیہ کون لے گیا. تو ٹھیک ہے بھائی, تکیہ جو لے گیا سو لے گیا. اب جناب میں جو ہے میں نے کیا کیا, میں نے بولا یار اپنے بیڈ پہ جاؤں گا نا, تو چونکہ پہلے ڈومیٹری 2 میں بات مشہور ہے کہ شاہد انصاری سے تکیہ لے کر آیا, تو میں نے بولا, اب میں نے دیکھا کہ بھائی میرا جو بیڈ تھا ڈومیٹری 3 میں میرا بیڈ نمبر 2 تھا. میں نے بولا استاد بیڈ نمبر 2 پہ سونا تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے, ایسا کرو کوئی اور بیڈ دیکھا کوئی خالی ہے نہیں. تو اتفاق سے بیڈ نمبر 7 خالی تھا. بیڈ نمبر 7 کا والا بندہ جو ہے وہ اسکول نہیں آیا تھا, تو میں جناب بیڈ نمبر 7 پہ سو گیا جا کے. اب وہ لڑکا آیا ڈومیٹری 2 میں آیا, 3 میں آیا, سوری اس نے تکیہ کیا دیکھا, اس کو نہیں ملا ڈومیٹری, پھر بیڈ نمبر 7 پہ سارے بیڈ پہ چیک کرتا ہو گیا, بیڈ نمبر 7 پہ آیا تو میں بھی سو رہا تھا. اب اس کو کیا پتا کہ بیڈ نمبر 7 پہ شاہد انصاری سو رہا ہے جو میرا تکیہ مار کے لے کے آیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو بہرحال تھوڑی سی شور کی آواز آپ کو سنائی دے رہی, اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. تو یہاں پر واقعہ جو ہے میرا مکمل ہوا, تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا.